شیخ صدوق امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے سکرات موت سے بچائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور والدین سے نیکی کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس پر موت کی سختی کو آسان کر دے گا، وہ کبھی اپنی زندگی میں مفلس بھی نہیں ہوگا، یعنی دنیاوی فوائد بھی اس کو حاصل ہوں گے، آخرت کے فوائد بھی حاصل ہوں گے کہ موت کی سختی اور سکرات موت، جس سے بڑے بڑے علماء کے بھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں اس کا سوچ کر کے اس موقع کی جو سختی ہوگی۔ تو ایسے اشخاص کے لیے جو والدین سے نیکی کرنے والے ہیں وہ مواقع انتہائی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ابھی آپ نے سنا اس سے پہلے، تو وہ اس کے برخلاف ہونے لگتا ہے، یعنی قلت رزق اور ذلت و رسوائی کا سبب بھی دنیا اور آخرت دونوں میں یہ چیز بنتی۔ اسی وجہ سے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو سب سے بڑا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ تو مولا علی نے سب سے بڑا فریضہ اس کو قرار دیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اچھا، اب آ جائیے وہ 40 حقوق جو دنیاوی زندگی سے والدین کی مربوط ہیں، اس میں پچھلی اور 40 حقوق اخروی زندگی سے مربوط ہیں جو اچھا اب یہ جو حقوق ہیں ان کے متعلق خود صحیفہ کاملہ میں امام سجاد نے اولاد کے لیے والدین کے حق میں جو دعا نقل کی، اس میں امام کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں، یعنی والدین کی بات کر رہے ہیں، ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم بذریعہ الہام عطا کر، اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاست میرے لیے مہیا فرما دے۔ پھر جو بھی مجھے تو بذریعہ الہام بتائے مجھے اس پر کاربند رکھ، اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی کوئی بات بھی عمل میں لائے بغیر نہ رہ جائے، اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے میرے ہاتھ پاؤں تھکن محسوس نہ کریں، یعنی والدین کی ایسی میں خدمت کروں کہ مجھے ایک تو ان کا الہام کے ذریعے مجھے ان کے حقوق پتہ چل جائیں مجھے، اور پھر میں ان پر کاربند بھی رہوں، اور مجھے اتنی علمی بصیرت بھی عطا کر کہ میں اس پر عمل پیرا بھی ہوتا رہوں، اور کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہو۔ اب جو حقوق آپ حاصل سنتی جا رہی ہیں اور آپ کے اس میں آتے جا رہے ہیں علم میں، آپ کوئی بات ایسی نہ ہو جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہ جو عمل میں لائے بغیر رہ جائے، اور اس خدمت گزاری سے جو آپ نے مجھے اے پروردگار تعلیم فرمائی ہے میرے ہاتھ پاؤں تھکن محسوس نہ کریں، یعنی ایسا نہ ہو میں بیزاری محسوس کروں، والدین بیمار ہو گئے تو میں بیزار ہو جاؤں، ان کی خدمت میں ایک بیزاری آنے لگے، ایسا کبھی بھی نہ ہو۔ یعنی امام کی باقاعدہ دعا ہے صحیفہ کاملہ میں اولاد کی والدین کے حق میں جو دعا ہے، تو اس میں سب سے پچھلی دفعہ ہم نے بہت ذکر کیا تھا، میں آج تیزی سے گزروں گا تاکہ وہ ایک ترتیب میں آ جائے کہ والدین کا بہت زیادہ احترام کرنا، اور میں نے کہا تھا وہ احترام نظر بھی آنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ والدین کی خلاف شرع باتوں کے علاوہ ان کی ہر بات ماننا، وہ ہم نے پچھلی دفعہ اس کی مثالیں بھی عرض کی تھیں کہ کون کون سی باتیں خلاف شرع پہ اگر وہ مجبور کریں تو جو ہے وہ مثلا اس کے اندر یہ بات بھی آئی تھی کہ جناب وہ کوئی ایسی حرام تقریبات یا تقریبات میں حرام چیزیں، آج کل ایک اور چیز بڑی پھیلتی جا رہی ہے اور وہ فسق و فجور، لوگ غلط اس سے مسئلے سے استفادہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قوالی نائٹ آج کل کافی شروع ہو گئی، یعنی عام سے جو ہے وہ افراد وہ قوالی نائٹ کرنے لگے۔ قوالی نائٹ ایک فسق و فجور کا ایک پورا پروگرام، وہ پوری محفل لہو و لعب کی محفل بن جاتی۔ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیے آقا سستانی نے تو قوالی کو جو مثلا جائز قرار دیا ہے، تو جائز وہ تو قوالی کے الفاظ یا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیونکہ غیر لاہوی ہوتی ہیں، لیکن کیا عورت و مرد کا مخلوط اجتماع ہے، عورتیں میک اپ کر کے بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں خوب ہاتھ ہلا کے اس کے اندر جو ہے نا جھوم رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، اور یہ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے وہ پوری محفل حرام کی محفل ہوتی ہے۔ تو والدین ایسا کوئی آرگنائز کرنے کو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بات نہیں ماننا۔ خیر وہ تفصیلات پچھلی دفعہ آ گئی تھیں کہ والدین کا خلاف شریعت کوئی بھی حکم ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا تیسرا حق کہ والدین کے آگے اور ان کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا، یہ ان کے مستحب ایک لحاظ سے یا آپ کو ثواب ملے گا اس کا کہ اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ اور پچھلی دفعہ بھی امام خمینی کا تذکرہ ہوا تھا، انہوں نے ڈانٹ لگائی تھی ایک آدمی کو کہ جس کے والد اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اگلی چیز ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا، اور وہ جب تک نہ بیٹھے نہ بیٹھنا۔ دیکھیے پیغمبر اکرم کا جو اپنا ایک طریقہ کار تھا کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ جب تشریف لاتی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو پیغمبر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ آگے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ جاتے تھے،
اور ان کا استقبال کرتے تھے، اپنی نشست پہ لا کر بٹھاتے تھے. اچھا یہ ہر بیٹی کے اعتبار سے والد، ورنہ یہ چیز مستحب ہو جاتی ہے، یعنی اگر پیغمبر کی، یہ صرف حضرت زہرا سے مخصوص ہے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اپنا طریقہ کار کیا تھا. حضرت زہرا شدت سے اپنے والد گرامی کا احترام کرتی تھیں، اکثر ان کے ہاتھوں کو چومتی تھیں، اپنے والد کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ جاتی تھیں اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتی تھیں. یعنی وہی چیز کہ احترام کی جھلک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. اور پھر اگلا حق یہ بیان ہوا تھا کہ راستہ چلتے ہوئے جب تک کوئی عقلی یا شرعی عذر نہ ہو ان سے آگے نہ چلنا، ان سے آگے انسان نہ بڑھے. ہاں عقلی اور شرعی عذر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ورنہ وہ ہمیشہ ان کو مقدم رکھا جائے. جیسے آقا خوئی انتظار کر رہے تھے جب تک میرے والد آگے نہیں جائیں گے تب تک میں مدرسے میں داخل نہیں ہوں گا، پچھلی دفعہ بات آئی تھی. ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا یہاں پر ہمیشہ معاشرے میں برخلاف نظر آ رہا ہے. اولادیں والدین سے چیخ کر بات کرتی ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑا رول میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ٹی وی ڈراموں کا ہے. اس کے اندر آپ آبزرو کیا کریں ذرا، نقائص کے اعتبار سے اس میں کھو نہ جایا کریں کہ بس یہ ایک فینٹیسی کی ایک دنیا ہے اور آپ جو ہے بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اس میں دیکھا جائے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو تعلیم کی جا رہی ہیں. اس میں ایک یہی ہے کہ والدین سے ہمیشہ اولاد کا جھگڑا دکھایا جائے گا، ہمیشہ اولاد کو والدین پر چیخنا چلانا دکھایا جائے گا، ہمیشہ ان کو ایگریسو رویہ اختیار کرنا سکھایا جائے گا والدین کے ساتھ. تو وہی دیکھیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے. جوان ذرا سی اپنی بات میں کوئی ان کی نہ مانی جائے تو کیسے ایگریسو رویہ اختیار کرتے ہیں. شادی بیاہ کے معاملات ہو جائیں والدین کے ساتھ کیسے، وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے فلمی دنیا کے اندر جو والدین کوئی ویلن ہوں اور وہ جو ہیں ہیرو ہوں اس کے اندر. تو اس طرح کی چیزیں تو نرم لہجے میں ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرنی، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ سختی لہجے کے اندر آ جائے. یہ ایک چیز ہے. اور جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آپ آزمائیں جس نے آپ کو حرف بحرف بولنا سکھایا ہے. اور ایک حدیث مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا. تو ماں کے ساتھ زبان درازی کر رہے ہیں، زبان چلا رہے ہیں، ترکی بترکی ان کو جوابات دے رہے ہیں، یہ بالکل ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا. جو حق ہے والدین کا کہ اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا. دیکھیے پیغمبر اکرم کے لیے تو ملتا ہے کہ اگر کسی نے ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو یہاں بھی اپنے والدین کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ کبھی بھی انسان گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو ان کی آواز پہ بلند نہ کرے. یہاں ذرا سے گھر میں کانفلکٹ کسی بات پہ ہو جاتے ہیں تو اولادوں کی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہو جاتی ہیں. والدین بیچارے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، مصلحتوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اولاد چیختی چلاتی نظر آ رہی ہے اور آوازوں کو بلند. جب بھی توفیقات سلب ہو رہی ہیں، نہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ دینی لحاظ سے آگے بڑھ پا رہے ہیں، نہ ٹھیک ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت کچھ آ جاتا ہے، وہ بھی دنیاوی آزمائش کے طور پر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ توفیقات ان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں. دین کے اندر روحانی اعتبار سے ترقی ہونا یہ سب بھی نہیں ہوتا، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی تنزلی کا شکار لوگ نظر آ رہے ہیں. تو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا، یعنی انسان اس کے اوپر چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، اگر وہ واقعتاً یاد کرے اپنے اس تمام شروع کے ادوار کو، کس طرح سے وہ پیدا ہوا تھا، ماں نے کتنی تکالیف اس کے لیے اٹھائی تھیں، کس طرح اس کی نجاستوں کو صاف کیا جاتا تھا. ایک تصویر ایک لحاظ سے بڑی مشہور اس لحاظ سے ہوئی تھی کہ ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد کر لیا کرو، یعنی تم کس طرح سے اپنی نجاستوں کو، تمہاری جب تم چھوٹے تھے ماں کس طرح تمہاری نجاستوں کو روزانہ کی بنیاد پر کئی دفعہ صاف کیا کرتی تھی. یعنی تم اس ماں کی ان تمام چیزوں کو تو دماغ کے اندر لے کر آؤ، اس کی تمام وہ خدمات، اور تم آج اس سے چیخ کر بات کر رہے ہو. جبھی آیت اللہ شیخ مرتضی زاہد بڑھاپے تک میں بھی اپنی ماں کی اس قدر محنت کرتے تھے. میں اس لحاظ سے آپ کو واقعہ جو ہے وہ بتانے والا ہوں کہ دماغ میں رہے کہ یعنی ماں جو ہے اولاد کی نجاستوں کو جب تک وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا کہ خود سے وہ صاف کر سکے، پوری اس تمام عرصے میں کس طرح سے اس کی نجاستوں کو جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے. شیخ مرتضی زاہد سے ایک دفعہ ان کے ایک دوست ملنے کے لیے گھر آئے. غالباً شاید شیخ مرتضی زاہد کی والدہ جو ہیں وہ ان کی جو وہ بیوی تھیں یا گھر جو تھیں وہ انتقال کر گئی تھیں، تو وہی اپنی والدہ کی لک آفٹر کرتے تھے. تو کافی دیر گزر گئی، شیخ مرتضی زاہد گھر سے نکلے نہیں، اور بہت دیر بعد جب دستک دینے پر وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے پورے جسم جو ہے وہ پانی سے گیلا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہوگی، میں نے بہت دیر سے دستک دے رہا تھا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا. کہا کہ میری والدہ زمین گیر ہیں، مفلوج ہیں،
اور پیشاب و پخانہ وغیرہ جو نجاستیں ہیں میں اس کے لیے ان کے لیے ایک برتن ایک یعنی بیڈ پین جو ہے وہ لگا دیتا ہوں کہ اٹھ نہیں سکتی ہیں. پھر وہ مجھے آواز دے کے بلاتی ہیں تو پھر میں جا کر وہ برتن نیچے سے نکالتا ہوں ان کے, پھر اس سب پاک وغیرہ کرتا ہوں. تو آج جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا پاؤں لگا اور وہ نجاستیں میرے کپڑے کے اوپر آ گئیں. دوست نے کہا آپ کو غصہ نہیں آیا کہ نجاست آپ کو؟ کہا کہ میری ماں نے کتنے عرصے تک ان نجاستوں کو میری صاف کیا ہے اور کتنی دفعہ میں نے اپنی ماں کو نجس کیا ہے. اگر آج ایسا کوئی موقع اگر آ گیا ہے کہ اس کی کوئی نجاست میرے اوپر لگ گئی ہے تو اس میں کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے. اب دیکھیے شیخ مرتضی زاہد یہ کس قدر والدہ کی اتنے بڑھاپے کے اندر بھی خدمت کرنا. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کہ حرم حضرت عباس علامدار علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وہاں مختلف حجرے بنے ہوئے, ان میں ایک شیخ مرتضی زاہد دفن ہے. دیکھیے کتنے کتنے مقامات ان لوگوں نے اپنی ماؤں کی خدمتوں سے حاصل کی ہیں. اور اس لحاظ سے بھی ان کا ایک دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آیت اللہ سید محسن خیرازی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جو مہدی خیرازی تھے, الٹے ہاتھ پہ جو ہے محسن خیرازی ہیں, ادھر رائٹ سائڈ پہ ان کے والد مہدی خیرازی ہیں. کہتے ہیں میرے والد اکثر حرم حضرت عباس میں شیخ مرتضی زاہد کی قبر کے اوپر جایا کرتے تھے, تو وہاں کے خدام میں سے کسی خادم نے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کا کوئی بہت قریبی دوست ہوں جو بار بار ان کی قبر پہ آتا ہوں. تو ایک دفعہ مجھے ایک کونے میں لے گیا اور کہا کہ ان کی قبر کا ایک کونا جو ہے اکھڑ گیا تھا اور ان کی قبر اندر سے ظاہر ہو رہی تھی. تو میں نے اندر دیکھا تو شیخ مرتضی زاہد کو انتقال ہوئے سال گزر گئے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے اتنا تر و تازہ اتنا ان کا جسم اور کفن ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی کل ہی دفن ہوئے ہوں. تو اگر آپ کہیں درود بھیجیے محمد علیہ, تو آیت اللہ محسن خیرازی فرماتے ہیں کہ میرے والد مہدی خیرازی فرماتے تھے کہ اس نے خادم نے کہا کہ اگر آپ اس کی یعنی علمی لحاظ سے اس کی ذمہ داری قبول کریں تو میں آپ کو وہ ٹائل آج بھی ان کا قبر کا اکھڑا ہوا ہے, آپ کو میں ہٹا کے ان کا جسم اثر دکھا سکتا ہوں کہ بالکل تر و تازہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, نبش قبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور مجھے تمہاری بات پہ اعتبار ہے. اور تو اس خادم نے بہرحال اس لحاظ سے یعنی ان کے متعلق شیخ مرتضی زاہد کے متعلق یعنی ان کی زندگی کا دیکھیے جو بہت ہی نمایاں ترین ہے کہ اپنی والدہ کی اتنے بڑھاپے کے اندر بھی خدمت کرنا, ان کے جسم کی نجاستوں کو صاف کرنا, یہ سب چیزیں یہ اتنے بڑے مقام تک لے جاتی ہیں. یہاں تو دیکھیے بہرحال ماں کا مقام تو ایک الگ ہے, ڈاکٹر کے لحاظ سے ہی ایک چیز ہوتی کہ وہ تک اگر وہ ان سب چیزوں میں گھن کرنے لگے, مریض کی الٹی بھی کرتے ہیں, نجاستیں بھی ان کو صاف کرنی پڑتی ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے حیات ہیں, اب تو تقریباً 86 سال کی عمر ان کی ہو چکی ہے. SIUT کے سربراہ ہیں, 6000 سے زیادہ ٹرانسپلانٹ آپریشن جو ہے وہ ہو چکے ہیں, یعنی 6000 زندگیاں لوگوں کو دے چکے ہیں, لاکھوں ڈائلائسس ہوتے ہیں, کتنی زیادہ ان کی خدمات ہیں. تو دیکھیے ضروری نہیں کہ اب ہم لوگ کہیں گے بس صرف عالم افراد ہی اس مقام تک جو ہے, تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو. ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ یعنی والد اور والدہ جو کہ ان کو کہتے تھے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے. والدہ نے کہہ دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو وہ چیز کرتے تھے. تو آج دیکھیے کتنے ڈاکٹر دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن جو خدمات اور جو ان کو شہرت حاصل ہے عالمگیر, وہ کتنے کم افراد کے پاس ہوتی. ان کے والد کے اندر بھی ایک بڑی خصوصیت تھی کہ وہ ویسے تو چیف انجینئر تھے, لیکن اور ظاہر گھر میں مختلف مزارع ملازمین وغیرہ بھی ہوتے, تو ملازمین کے بچوں میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق ہی نہیں رکھتے تھے. یعنی اسی طرح سے ان کا خیال رکھنا جیسے اپنی اولاد کا رکھا جاتا ہے. مزارع اور ملازمین جو گھر میں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے تھے, کوئی اگر آ جاتا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے مالک کون ہے گھر کا. تو یہ دیکھیے بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں. تو ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے والد اور والدہ کا کہنا ماننے والے تھے. تو ان کی متعلق میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ایک شہرت بھی ہو گئی تھی اس بات کی کہ یہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کے, اب تو خیر کافی بزرگی ہو گئی ہے لیکن اب بھی یہ صورتحال ہے, کبھی بھی وارڈ میں آ جاتے ہیں, رات کے 2 بجے بھی آ جاتے تھے, رات کے 1 بجے بھی آ جاتے تھے, 3 بجے بھی آ جاتے تھے. تو سارے لوگ الرٹ رہتے تھے کہ سر کبھی بھی آ سکتے ہیں. تو ایک دفعہ آئے, دیکھا ایک مریض کا یورین بیگ فل ہوا ہوا ہے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, ابھی تک یورین بیگ خالی کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بھی ڈیوٹی پہ اس وقت تھے کہ سر وہ سویپر آج چھٹی کر گیا. تو یہ گئے, ایک کنٹینر لے کر آئے, اس کا یورین بیگ خالی کیا
उस यूरिन को फेंक कर आए और आकर डॉक्टर साहब से कहा कि अब ये दोबारा अगर यूरिन बैग फुल हो जाए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं घर से दोबारा आऊँगा और इसको जो है मैं खाली कर दूंगा, क्योंकि स्वीपर आज छुट्टी पे है। बस उनका ये कहना भी, देखिए बाज़ औक़ात ये भी नहीं होता बुरा भला कहा जाए किसी को, वो किया जाए, ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार कीजिए। अब इतनी शोहरत इस बात की हो गई कि अब मुमकिन ही नहीं है कि कोई डॉक्टर ये कहे कि जब अदील हसन रिजवी यूरिन बैग खाली कर सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हैं। तो बहरहाल ये कि उसके बाद फिर किसी के अंदर ये जरूरत नहीं कि कोई बहाना बनाए कि आज स्वीपर छुट्टी पे। तो बहरहाल ये तो एक आम, एक ज़ाहिर एक मरीज़ जिससे हमारा कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, तो वालिदैन के सिलसिले में अगर कभी इस तरह की कोई खिदमत किसी के ज़िम्मे आ जाए तो उसमें बिल्कुल भी अपने आप को वो ना करे कि हर बार बस आम तौर पे ये होता है ना कि आज ज़रा पैसों की लिहाज से बेहतरी आ गई है तो लोग फ़ौरन जो है जनाब वो वार्ड बॉय का इंतज़ाम कर लेते हैं, मेल नर्स का इंतज़ाम कर लेते हैं, औरत हैं तो मसलन किसी फीमेल नर्स का जो है इंतज़ाम कर लेते हैं कि वो ये सब काम करेगी, लेकिन औलादें अपने आप को उससे हटा लेती हैं। तो बहरहाल इतने बड़े बड़े मुकामात आपने देखा, शेख मुर्तज़ा ज़ाहिद हरम हज़रत अब्बास में मदफून है और कितने बड़े बड़े आज तक उनका जो है उस लिहाज से तस्करा हो रहा है कि अपनी वालिदा की जिस्म की निजासतों को भी इस अंदाज से वो साफ़ करते थे। और देखिए इन बुज़ुर्ग डॉक्टर को भी कि बहरहाल ये कि कितना, तो बहुत सी चीज़ें इन लोगों का मुआयना भी करना चाहिए कि इनकी ज़िंदगियों के ये बड़े बड़े मुकामात कैसे इन लोगों ने आखिर हासिल किए हैं।